نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم۔ عقائد اہل سنہ والجماعہ میں ہمارے مذاکرے چل رہے تھے فرق باطلہ کے بارے میں۔ ہمارا آج کا مذاکرہ ہے معتزلہ کے بارے میں۔ معتزلہ یہ دوسری صدی جو ہجری ہے اس کے شروع میں یہ فرقہ معرض وجود میں آیا۔ اس فرقے کا جو بانی تھا اس کا نام واصل ابن عطا الغزال تھا، اور اس کا سب سے پہلا پیروکار وہ عمرو ابن عبید تھا جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا۔ ان لوگوں کو اہل سنہ والجماعہ کے عقائد سے الگ ہونے کی بنا پر معتزلہ کہا جاتا ہے۔ معتزلہ کے مذہب کی بنیاد عقل پر ہے۔ ان لوگوں نے عقل کو نقل پر یعنی قرآن و حدیث پر عقل کو ترجیح دی ہے۔ عقل کے خلاف قطعیات میں تعویلات کرتے ہیں، جو قطعی آیات یا حدیث ہیں ان میں تعویل کرتے ہیں، اور جو ظنیات ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے افعال کو بندوں کے افعال پر قیاس کرتے ہیں، بندوں کے افعال کے حسن کو اچھائی اور برائی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے افعال پر حسن اور قبح یعنی اچھا اور برا ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ خلق اور کسب میں کوئی فرق نہیں کر پاتے۔ خلق کے معنی ہے پیدا کرنا، کسب کے معنی ہے کوئی کام کرنا۔ یعنی اب جیسے ایک بری چیز ہے شراب یا اس طرح کی اور چیزیں، اب اس کا خلق وہ تو الگ چیز ہے، اس کا پیدا کرنا، لیکن اس کو پینا، ناجائز کسی فعل کا ارتکاب کرنا، اس کو کسب کہتے ہیں۔ تو یہ معتزلہ خلق اور کسب میں فرق نہیں کر پاتے۔ ان کے مذہب کے 5 بنیادی اصول ہیں۔ سب سے پہلے عدل، پھر توحید، پھر انفاذ وعید، اور نمبر 4 منزلہ بین منزلتین، اور نمبر 5 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ عقیدہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ عدل کے اندر در حقیقت یہ عقیدہ تقدیر کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شر کا خالق نہیں ہے، جو بری چیزیں ان کا خالق اللہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو خالق شر مانے تو شریر لوگوں کو عذاب دینا ظلم ہوگا، جو کہ خلاف عدل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ یہ ان کا عقیدہ عدل ہے۔ ان کا جو عقیدہ توحید ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور قرآن کریم یہ مخلوق ہیں۔ اگر انہیں غیر مخلوق مانے تو تعدد قدماء لازم آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، سب سے پہلی ہے، تو کہہ رہے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی صفات یہ بھی قدیم ہیں، قرآن کریم یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں یہ بہت ساری چیزیں جو قدیم ان کا ہونا لازم آئے گا، اور یہ توحید کے خلاف ہے۔ وعید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذابات جن کا ذکر کیا ہے، بتلائے ہیں، جو وعیدیں سنائی ہیں گناہگاروں پر، ان کو جاری کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کر سکتا اور کسی گناہگار کی توبہ قبول نہیں کر سکتا۔ اس پر لازم ہے کہ گناہگار کو سزا دے، اور جیسا کہ اس پر لازم ہے کہ نیک کو اجر و ثواب دے، ورنہ تو انفاذ وعید نہیں ہوگا۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کے بالکل خلاف عقیدہ ہے۔ منزلہ بین منزلتین کا مطلب یہ ہے کہ معتزلہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک تیسرا درجہ مانتے ہیں۔ ابھی ہم نے خوارج کے بارے میں پڑھا۔ خوارج وہ کہتے ہیں کہ جو شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے وہ کافر ہو جاتے ہیں، جبکہ معتزلہ یہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک اور تیسرا درجہ مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو درجہ یہ مرتکب کبیرہ کا ہے۔ جو شخص بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے کہتے ہیں وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، یعنی گویا نہ وہ مسلمان ہے اور نہ کافر۔ 5واں جو ان کا عقیدہ ہے وہ ہے امر بالمعروف۔ اس کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ جن احکامات کے ہم مکلف ہیں دوسروں کو ان کا حکم کریں اور لازمی طور پر ان کی پابندی کروائیں، اور نہی عن المنکر یہ ہے کہ اگر امام ظلم کرے تو اس کی بغاوت کر کے اس کے ساتھ قتال کیا جائے۔
معتزلہ کے یہ تمام اصول، ان کی تشریحات یا عقل و قیاس پر مبنی ہیں، ان کے خلاف واضح آیات اور احادیث موجود ہیں۔ اب ان آیات اور احادیث کی موجودگی میں عقل و قیاس کو مقدم کرنا سراسر غلطی اور گمراہی ہے۔